السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو وہ 8 باتیں بتاؤں گا جن پر آپ نے عمل کیا اور اپنے بچوں کو وہ باتیں سکھائیں تو آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے دوست بنیں گے، وہ آپ کے ہم سفر، آپ کے خیر خواہ بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے وہ 8 باتیں اپنے بچوں کو نہیں سکھائی تو آپ ہی کے بچے آپ کے ہی دشمن بن جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں ٹاپک پر چلیں، میں آپ کو ایک وارننگ، ایک کوشن دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، 8 باتیں، وہ 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک کے بچوں پر ہی لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ 12 سال کی عمر کے بعد آپ کا بچہ کسی نہ کسی رنگ میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ اپنے 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر کے بچوں کو ہی سکھاتے رہیں گے وقت بہ وقت۔ چلیے چلتے ہیں ٹاپک پر۔ پہلی بات ہے کہ اپنے بچے کی اچھی بات پر تعریف نہ کرنا۔ اگر آپ میں یہ عادت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی کسی بات پر تعریف نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے، یہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچے کی ہر صحیح بات پر اس کی تعریف کرے۔ دوسری بات ہے اپنے بچے میں محنت کی عادت نہ پیدا کرنا اور بیٹھے بٹھائے اسے ہر چیز مہیا کرنا۔ دوستو، محنت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عادت ہے، محنت کرنے کی عادت جو ہے وہ بچپن میں ہی انسان میں ڈالی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو محنتی انسان بنائیں اور ان میں محنت کرنے کی عادت کو اجاگر کریں۔ جب وقت گزر جائے گا تو پھر آپ کے بچے محنت سے کترائیں گے اور پھر آپ کے لیے اور سب کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ تیسری بات جو وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہ سکھانا کہ اجنبی لوگوں سے کتنی بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے بھی یا نہیں، یعنی اجنبی لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ بات انہیں نہ سمجھانا، یہ بھی ایک غلط بات ہے، آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ چوتھی بات کہ پڑھائی لکھائی کی عمر میں اپنے بچے کو کسی روزگار پر لگا دینا۔ دوستو، یہ والدین کی بہت بڑی غلطی ہے جس کے اوپر وہ سالوں گزرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ ان کا بچہ بھی۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو بچے کی جب پڑھائی لکھائی کی عمر ہو تو ہر چیز کو پیچھے دھکیل دیں سوائے پڑھائی کے اور علم کے، کیونکہ علم سے ہی آج کی دنیا میں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پانچویں بات، بچے کی صحبت پر نگاہ نہ رکھنا۔ دوستو، بچے کو یہ نہ سمجھانا کہ آپ کی زندگی میں آیا ہوا ایک خراب دوست آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے اور ایک اچھا دوست آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کی صحبت پر نگاہ نہیں رکھتے، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو آپ کا بچہ کب بگڑ جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہی اپنے بچے کے ایموشنل، سوشل دوست بن جائیں، اس کے خیر خواہ بن جائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ وہ جذباتی مدد کے لیے دوسرے لوگوں سے رابطہ نہ کرے، وہ آپ ہی کا دوست بن جائے۔ اگر اس کے دوست ہیں اور اچھے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے بچے کی صحبت پر بار بار ضرور نظر ڈالنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ کا بچہ کسی نشیڑی، کسی شرابی کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد کر دے اور پھر آپ اپنے آپ کو پورا کوسیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بچے کی صحبت کو ضرور پرکھیں اور اسے اچھے برے صحبت کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں ضرور آگاہ کریں ان کے بارے میں۔ دوستو، چھٹی بات ہے وہ یہ کہ بچے سے نرمی کم مگر سختی زیادہ کرنا۔ بات بات پر اپنے بچے پر ناراض ہونا، اسے ڈانٹنا، اسے کوسنا، یہ آپ کے بچے کو آپ ہی کے ساتھ باغی بننے پر مجبور کرتا ہے۔ بچے کے ساتھ پیار والا، عزت والا برتاؤ کریں، اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھے گی۔ ساتویں بات، بچے سے روزانہ اس کی تعلیم کے بارے میں حال احوال نہ لینا۔ آپ کا بچہ اسکول تو جا رہا ہے لیکن وہ ہوم ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے لیکن وہ ٹیچر کو لیسن سناتا ہے یا نہیں سناتا؟ آگے وہ لیسن لیتا ہے یا نہیں؟ اپنا ہوم ورک کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا روزانہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا آپ کا ایز اے مدر یا فادر فرض بنتا ہے، اور اس فرض کو بخوبی نبھائیے،
کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول تو جاتا تھا مگر وہ پڑھتا بالکل ہی نہیں تھا۔ اس لیے روزانہ کا چیک اینڈ بیلنس، روزانہ کا حال احوال لینا بچے سے بہت ضروری ہے۔ اس کی فیر کاپیز، اس کا ہوم ورک چیک کرنا، اس سے پوچھنا کہ کون سا سبجیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے، کون سا نہیں آ رہا ہے، اور جو نہیں آ رہا ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کی اگر کوئی کمی کوتا ہے یا بیسک میں کوئی نقص ہے تو اس کو صحیح کروانا، کسی ٹیوشن وغیرہ کوئی دلوانا، یعنی بچے کا روزانہ کا چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں اور آخری بات ہے وہ یہ ہے اپنے بچے کو بچپن میں ہی تمیز نہ سکھانا۔ بچے کو یہ نہ سکھانا کہ بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے پیار سے یا کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ جب آپ بچے کو بچپن میں تمیز نہیں سکھائیں گے تو بچہ بڑا ہو کر بدتمیز بنے گا اور آپ کے لیے درد سر بنے گا۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا دوستو، آپ کا بچہ ایک ایسا پودا ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی لگایا ہے، وہ ویسے ہی پھل دے گا جس طریقے سے آپ نے اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی ہوگی۔